کہ کہاں جاؤ گے؟ اس لیے تمہاری خلوت اور تمہاری جلوت یکساں ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو چھپ کے کمرے میں جو چاہ رہے ہو کر رہے ہو. یہ سمجھ رہے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں. کیمرہ ہوتا ہے تو بن ٹھن کے بیٹھتے ہو، حالانکہ وہاں فرشتوں کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور فرشتوں کے کیا کہیے، الیکٹرانک کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ فضا میں جو لہریں ہیں ان میں کروڑ ارب کیمرے ہیں، اور یہی فوٹو لے رہے ہیں، اور یہی فوٹو ٹاور سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں. یا آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر کسی اسٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں یا موبائل کے سامنے بات کر رہے ہیں، تو یہ ہوائیں ہیں، یہ لہریں ہیں جو آپ کے فوٹو کو اور آپ کی بات کو امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، دنیا کے کسی خطے میں ہزار میل اور سمندروں کے پار سیکنڈوں میں پہنچا رہے ہیں. کون کر رہا ہے یہ؟ کون کر رہا ہے؟ یہ الیکٹرانک سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا، انسان کا بنایا ہوا نہیں. انسان نے دریافت کیا، اسے پتا چلا کہ میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوں، چھپ کر ہوں، تو وہاں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں جو میرا فوٹو لے رہے ہیں. اور قیامت میں پوری ریل دکھا دی جائے گی، ریل پوری دکھا دی جائے گی کہ تم کس وقت کیا کر رہے تھے، کہاں کیا کر رہے تھے. بلکہ قرآن پاک میں سورۃ الزلزال میں بیان کیا گیا کہ زمین جس پر آپ بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، آپ کے کمرے کی ہو، باہر کی ہو، میدان کی ہو، یہ زمین کے ذرے اس وقت ریکارڈ بن جائیں گے اور ریکارڈنگ بجنا شروع ہو جائے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. زمین اپنی باتیں کہنا شروع کر دے گی، کچا چٹا بیان کرے گی، چونکہ اللہ کا آرڈر ہوا ہے، اللہ کا آرڈر ہوا ہے. اب جو ٹیپ ہوتا ہے، اس ٹیپ کی پٹی کہاں سے بنتی ہے؟ آسمان سے ٹپکتی ہے، آپ ایجاد کرتے ہیں اس کو. ارے جو کیمیکل دنیا میں ہے، جو میٹیریلز ہے، اسی سے آپ نے یہ پٹی بنائی ہے. اور جو سیل آپ نے تیار کیے ہیں وہ کہاں سے؟ جو معدنیات ہیں، جو دھاتیں ہیں، انہی دھاتوں سے آپ نے یہ سیل تیار کیے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا، تجربہ ہوا، تحقیق ہوئی کہ وہ اسٹور کر لیتے ہیں معلومات کو. بیٹری کہاں سے بنی؟ اسی زمین کے میٹیریل سے بنی. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی زمین میں ہے. یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، بارود کہاں سے؟ نیوکلیئر جو پاور ہے وہ کہاں سے؟ سب زمین کے گلوب کے اندر ہے. تو جب اس زمین کے گلوب کے اندر سے اتنے بم امریکہ کے پاس ہے، روس کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، کہ اگر وہ داغ دیے جائیں تو دنیا کے چتھڑے اڑ جائیں. اگر وہ جو انسان کے ہاتھ میں آ گئے تو اب اس کے بعد زمین کے اندر جو اسٹور ہے بارود، اور زمین کے اندر نیوکلیائی پاور کا جو میٹرز موجود ہے، اللہ کی طرف سے جس وقت سوئچ آن ہوگا تو دھماکے شروع ہو جائیں گے کہ نہیں؟ جب یہ چند جو بنائے گئے بڑی مشکل سے بم، ان کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں، تو اب اس طرح کا میٹیریل جو لاکھوں، کروڑوں، اربوں درجے زائد اسی زمین میں اسٹور ہے، اس وقت اللہ کا آرڈر ہوگا کہ بس اب وہ کام شروع کرے. تو جو فرمایا گیا قرآن پاک میں، سورۃ القاریہ میں، سورۃ الزلزال میں اور دیگر صورتوں میں، کہ انسانوں کے جسم کے چتھڑے ہوں گے اور لگے گا پتنگے اڑ رہے ہیں، اور پہاڑ دھنک دیے جائیں گے اور لگے گا روئی کے گالے اڑ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو اب صرف ایمانیات کی نہیں رہ گئی، مشاہدات کی ہو گئی. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا. اتنی مضبوط بلڈنگیں جن میں لوہا پلا دیا گیا، زبردست سیمنٹ استعمال کی گئی، موٹی موٹی چادریں، ان کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں. ان بموں سے جو انسان نے بنائے ہیں، وہ تھوڑا سا جو میٹیریل لیا ہے، اس تھوڑے سے میٹیریل سے، جس کی نسبت جو میٹیریل اندر ہے وہ 1,00,000 کی، 1 کروڑ کی، 1 ارب کی، 1 خرب کی بھی کچھ نہیں ہے، گنتی نہیں، اس میں سے 1 ذرہ، لیکن آپ نے اتنا دھماکہ کر دیا. تو جب اللہ کا آرڈر ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس سے پہلے آرڈر ہوگا کہ زمین ریکارڈنگ شروع کر دے. اب ہر آدمی حیران، ابھی آواز آ رہی اور زمین یہ بتا رہی یہاں سجدہ کیا تھا اس بندے، دوسرا ٹکڑا کہہ رہا ہے یہاں اس نے فلم دیکھی تھی، تیسرا ٹکڑا کہہ رہا ہے فلاں شخص نے یہاں بدکاری کی تھی. ہر طرف سے ریکارڈنگ بج رہی، اور یہ ریکارڈنگ صرف زمین سے نہیں بج رہی ہے. یہ جو آپ کا جسم بنا کہاں سے بنا ہے؟ مٹی کھا کھا کر. آپ نے پودے استعمال کیے، ترکاری استعمال کی تو مٹی کھائی.
آپ نے گوشت استعمال کیا تو مٹی کھائی، آپ نے دودھ پیا تو مٹی کھائی، جو چیز بھی تیار ہو رہی ہے وہ اسی زمین کے اندر سے نکلنے والے پودوں کے ذریعے سے، جو بھی میٹر تیار ہو رہا ہے اسی زمین کے ذروں سے ہو رہا ہے، اسی کے عناصر، اسی کے ایلیمنٹس منتقل ہو رہے ہیں نباتات میں اور حیوانات میں اور انسان میں. تو آپ زمین کھا رہے ہیں، شیپ الگ الگ ہو گئی ہے، اسی کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ زمین کا ذرہ ذرہ ہے. کیا ہے جسم میں آپ کے؟ یہی تو کہتے ہیں کہ آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، اور کیلشیم ہے، اور فاسفیٹ ہے، اور چنی و چنا کیا کیا ہے. وہی تو چیزیں ہیں جو زمین میں ہے، وہی آپ کے اندر ہے. تو جب آپ کے اندر ہے تو فرمایا گیا کہ حکم ہوگا اللہ کا آرڈر، کھال بولے. اب کھال سے ریکارڈ بج رہا ہے، ہاتھوں سے ریکارڈ بج رہا ہے، زبان بند کر دی گئی. نختم علی افواہہم، یہ زبان جس کو ذریعہ بنایا گیا تھا ایک خاص وقت کے لیے، فرمایا کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی. اور تنطق ایدیہم وارجلہم، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے. وہ جو ریکارڈ خداوند قدوس کا آٹومیٹک ہے وہ کام شروع کر دیں. یہ ساری باتیں پہلے کہی جاتی تھی تو صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے مومنین مانتے تھے، لیکن اب ہم لوگ جب مان رہے ہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، بلکہ اب سائنس بھی ایمان کی تائید کر رہی ہے. اب دونوں بغل گیر ہو گئے، سائنس اور ایمان بغل گیر ہو گئے، اس لیے ماننے میں کوئی دشواری رہی نہیں گئی. مشاہدہ ہو رہا ہے بالکل، اور اسی مشاہداتی کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا کہ بعد کا جو دور آئے گا، دنیا آگے بڑھے گی، سائنس کے انکشافات ہوں گے، حقائق کھلتے چلے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیاں فضا میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے. اتنے ریسرچ ہوں گے، اتنی تحقیقات ہوں گی، اتنے انکشافات ہوں گے، اتنے آلات ہوں گے، ایسے ایکس رے اور ایسے الٹرا ساؤنڈ، ایسا MRI کے سسٹم، اور ایسا کیا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے گویا ہر انسان اللہ تعالیٰ کے معجزات کو اور اللہ کی نشانیوں کو ہر طرف دیکھتا چلا جائے گا. پھر اس کے اندر سے تقاضا ہوگا کہ وہ کہے انہ الحق، انہ الحق، اللہ حق. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا دور آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ایمان کے اسباب بڑھتے چلے جائیں گے. فرمایا حضرت لقمان نے کہ